آخر پر میں اس بارے میں ایک معاملے میں سارے دنیا کے مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں گزشتہ 20-25 سال میں یا زیادہ عرصہ 53 میں تو خاص طور پر یہ بات نمایاں ہوئی ہے، تو اب تو 30 اور 35 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ 53 سے شروع ہو کر یا 52 سے شروع ہو کر کہنا چاہیے، جب وہ تحریک نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے، جس کے ذریعے جماعت احمدیہ کو طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بنایا گیا اور بالآخر کوشش کی گئی کہ جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اس تحریک سے لے کر اب تک مسلسل جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایک بات زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ متشدد علماء باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بنیادی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، اس بات میں ایکا کر چکے ہیں کہ ہم شریعت کے نام پر اس ملک میں حکومت کریں۔ اور ہر ایک کی یہی خواہش ہے، ہر ایک نے یہ زور لگانے کی کوشش کی ہے، ہر ایک آج بھی زور لگا رہا ہے کہ شریعت کے نام پر میں اس ملک پر حاکم ہو جاؤں۔ اب تک ایسا نہیں ہو سکا، اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں جو طے نہیں ہوتے، اور ہر ایک ان میں سے چاہتا تو یہی ہے کہ شریعت کے نام پر میں نافذ ہو جاؤں، لیکن ساتھ ہی یہ پسند نہیں کرتا کہ شریعت کے نام پر میرا کوئی رقیب اس ملک پر نافذ ہو جائے، مسلط، نافذ کی وجہ کہنا چاہیے مسلط ہو جائے۔ بس یہی جھگڑا چل رہا ہے۔ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں۔ رات کا وقت ہو، میں پیے ہوئے میرا دوست آ رہا ہو، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ایسا اس طرح آئے، لیکن رقیب کو ساتھ لے کر آئے یہ نہیں مجھے پسند، یہ نہ ہو۔ اب یہ جب شریعت لاتے ہیں تو رقیب بھی ساتھ آ جاتے ہیں، اور اپنے بدمست رقیبوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب تک تو یہی روک رہی ہے، لیکن اب بالعموم سنی علماء نے معلوم ہوتا ہے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ سنی شریعت جس کو وہ شریعت سمجھتے ہیں اس کو ملک میں ضرور نافذ کر دیا جائے، پھر بعد میں آپس میں ہم لڑتے رہیں گے کہ کون سنی مولوی اس شریعت کی روح سے مطلق العنان حاکم بنتا ہے یا کون نہیں بنتا۔ یہ سازش یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن جو حصہ نہایت ہی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس سازش کا ایک منفی اثر ساتھ کے وسیع ملک ہندوستان پر بھی پڑا، اور جس طرح ایک مثبت پول یعنی پازیٹو پول بجلی کا بنتا ہے، اس کے مقابل پر لازماً ایک نیگیٹو پول بھی بن جایا کرتا ہے۔ ایک مرکز اگر مثبت بنتا ہے تو خالی مثبت مرکز کوئی چیز نہیں، لازماً اس کے اثر میں اس کے عکس، اس کے پرتو کے طور پر ایک منفی نقطہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، جس کو ہم نیگیٹو پول کہتے ہیں سائنسی اصطلاح میں۔ تو ان باتوں کا اثر غیر مسلم دنیا پر لازماً پڑنا تھا، اور سب سے زیادہ اثر طبعاً ہندوستان پر پڑنا تھا، جو کہ بڑی دودت سے پاکستان کا رقیب چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جہاں انہوں نے نفاذ شریعت کے نام پر دراصل اپنی حکومت کو مسلط کرنے کی کوششیں کی ہیں، ہندو انتہا پسندوں کو بھی ایک نقطہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر شریعت کے نفاذ کے ذریعے ہم لوگ جن کو سیاست میں پوچھتا کوئی نہیں اور ووٹوں کے وقت کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، پاکستان میں مذہبی متشدد اور انتہا پسند سیاست میں اوپر آ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ آ کر دیکھیں۔ چنانچہ وہ ہندوؤں کا انتہا پسند ٹولہ جس کو پہلے اس سے کبھی ہندوستان کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں رہی، اس رد عمل کے طور پر اس طرح ابھرا ہے
کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ منافرت کے ہتھیار اٹھا کر ہندو شریعت کے نفاذ کی مہم چلائی، اور جس طرح جاہل عوام خواہ وہ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان باتوں کے فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہوا کرتے، بلکہ جو شخص بھی ان کی نفرتوں کے مزاج سے کھیلنے لگ جائے، نفرتوں کے رجحان سے کھیلنے لگ جائے، وہ تقویت پکڑ جاتا ہے۔ تو ہندوستان میں بھی یہی نفرت کی ہولی کھیلی جانے لگی ہے، اور یہ پہلی بار ہے ہندوستان کی تاریخ میں کہ اتنی بھاری تعداد میں ہندو انتہا پرست طبقہ سیاست کے افق پر ابھرا ہو۔ چنانچہ 500 کچھ کی اسمبلی میں 82 انتہا پسند منتخب ہوئے ہیں، اور یہ ابھی آغاز ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہاں یہ رجحان بڑھنا شروع ہو جائے، جیسا کہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہی حرکتیں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں وہاں اور شدت سے اختیار کی جانے لگیں، جیسا کہ بابری مسجد کا واقعہ ہے، تو ہمارے لیے تو یہ انتہائی تکلیف کا موجب ہوگا، کیونکہ در حقیقت مسلمانوں پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ احمدی کو پہنچتا ہے۔ اگر اس کو دکھ نہیں پہنچتا تو وہ سچا احمدی نہیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا ایک ایسے احمدی کا جس کو دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے دکھ سے راحت پہنچتی ہو۔ مجھے یاد ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے تھے جب تقسیم کے وقت، تو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ان مظالم کے خلاف جو عالمی مہم چلائی ہے وہ حضرت مسلم موعود نے چلائی، اور تمام مبلغین جو دنیا میں کہیں بھی تھے، یا اگر کہیں مبلغین نہیں تھے اور احمدی بستے تھے، تو ان سب کو حضرت مسلم موعود نے ہدایات جاری فرمائیں، اور اس کثرت سے ہندوستان کی حکومت پر دباؤ ڈالے گئے اور مسلمانوں پر مظالم کی داستانیں شائع کروائی گئیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بسنے والوں کو اس سے مطلع کیا گیا کہ اس کے مقابل پر 1000واں حصہ بھی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا۔ اس لیے میں آپ کو یہ تاریخ یاد دلا رہا ہوں، اور خصوصیت سے اس سارے پس منظر میں یہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کے نتیجے میں، ان ظلموں کے نتیجوں میں جو آپ پر ہوتے رہے، آپ اپنے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، اپنے دل کو غلط طور پر انتقام پرست نہ بنائیں، اپنی اخلاقی قدروں کی حفاظت کریں۔ امت مسلمہ سے جو سچی محبت احمدی کو ہونی چاہیے، اس سچی محبت پر آنچ نہ آنے دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کو ہمیشہ مطمع نظر بنائے رکھیں اور حرز جان بنائے رکھیں۔ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیمبرم، کہ اے میرے دل تو ہمیشہ اس بات کو نگاہ میں رکھنا کہ آخر یہ لوگ جو تیرے دشمن ہیں وہ تیرے آقا، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ بس دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، خواہ وہ آپ سے دشمنی میں انتہا بھی کر رہا ہو، اگر وہ آپ کے محبوب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے، تو یہی بات کافی ہے اس کے لیے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کے دکھ میں شریک ہو جائیں، اس کی خوشی سے خوش ہوں، اس کے غم سے مغموم ہو جایا کریں۔ بس ہندوستان کے افق پر جو خطرات ابھر رہے ہیں، ہر چند کہ وہ ان ظالموں کے ان ظالموں کے کردار کی ایک تصویر ہے جو وہ پاکستان پہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود ان ابھرتے ہوئے خطرات کے نتیجے میں اگر عالم اسلام کو نقصان پہنچا تو سب سے زیادہ دکھ اس کا احمدی کو ہونا چاہیے، اور ابھی سے اس کے خلاف اس کو تیاری کرنی چاہیے، ابھی سے اس کے خلاف رائے عامہ کو تیار کرنا چاہیے۔ بس جہاں آپ دنیا کی رائے عامہ کو
یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ان ظالموں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، وہاں آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ دنیا کی رائے عامہ کو بتائیں کہ اب یہی بدبختیاں ہندوستان میں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں اور 10 کروڑ مسلمانوں کی عزت اور جانیں خطرے میں ہیں، اور اگر مذہب اور شریعت کے نام پر مظالم کو چھٹی دی گئی تو جس طرح پاکستان میں اس کے شدید نتائج ظاہر ہوئے ہیں اور بہت ہی مظالم مقدس ناموں پر مسلم انسانوں پر کیے گئے ہیں، اس سے بہت بڑھ کر دردناک مظالم، اس سے بہت بڑھ کر سفاکی کے ساتھ اور بہیمانہ رویے کے ساتھ پاکستان کے ہمسائے ملک میں مسلمانوں پر توڑے جانے کا خطرہ درپیش ہے، اور یہ خطرہ ایک فرضی خطرہ نہیں، ایک بہت بڑا حقیقی خطرہ بن چکا ہے۔ اس لیے تمام دنیا کی رائے عامہ کو، جماعت احمدیہ کو بیدار کرنا چاہیے، اور صرف پاکستان ہی پر نہیں، ہندوستان پر بھی یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ایسی تحریکات کو اپنے ہندوستان کے مجموعی مفاد میں اور دنیا کے مجموعی مفاد میں، یعنی اپنے ملکی مفاد میں اور دنیا کے مجموعی مفاد میں کلیتاً کچل کر رکھ دے، اور ہندوستان پر یہ داغ نہ لگنے دے کہ یہاں سیاست کے نام پر ایک ایسی قوم ابھری ہے جو خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں پر شدید ظلم توڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس ضمن میں جو خبریں اب تک میرے علم میں آئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور ایسی نہیں ہیں جن کو ایک احمدی نظر انداز کر دے۔ مجھے توقع یہ ہے ہندوستان کی بالغ نظر سیاست پر یا ہندوستان کے بالغ نظر سیاستدانوں پر کہ وہ اس تحریک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ پاکستان کی گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کریں گے اور پوری طرح اس بات پر زور لگائیں گے، اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہندو شریعت کے نام پر جو مسلمانوں پر ظلم توڑنے کی تحریک یا سازش جنم لے رہی ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اب تک ہندوستان کے سیاستدانوں نے جو رد عمل دکھایا ہے وہ نہایت معقول اور مبنی بر انصاف ہے، اور باوجود اس کے کہ موجودہ حکومت اقلیت میں ہے اور باوجود اس کے کہ اس حکومت کو شدید ضرورت تھی کہ ان ہندو انتہا پسندوں کو اپنے ساتھ شامل کرے، اور اس کے لیے خطرہ تھا کہ اصولوں پر ان سے سودا کر لے، لیکن یہ خوشکن بات بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے اور دنیا کے سامنے ہمیں یہ بات بھی رکھنی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں خطرات سے اور غلط باتوں سے آگاہ کیا جائے وہاں اچھی باتوں کی تعریف کی جائے اور ان کو بھی ساتھ ہی شہرت دی جائے۔ موجودہ سیاستدان جو ہندوستان کی سیاست پر نئے انتخاب میں ابھرے ہیں ان میں سے اکثریت نے اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور باوجود اس کے کہ شدید دباؤ تھا موجودہ حکومت پر، انہوں نے کھلم کھلا ان انتہا پسند ہندوؤں کو کہہ دیا ہے کہ ہم اصولوں میں تم سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک نیا الیکشن ہو۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ان حالات سے دنیا کو باخبر کریں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ جہالت کے ساتھ کریں اور آپ بھی ایک انتقامی کارروائی کا حصہ بن جائیں۔ میرا مطلب ہے ان حالات کو دنیا کے سامنے صداقت کے ساتھ رکھیں، کھول کر صاف صاف بیان کریں، ان کو بتائیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ سرے دست ہندوستان کی سیاست میں یہ بالغ نظری موجود ہے، یہ شرافت موجود ہے کہ انہوں نے باوجود شدید دباؤ کے ان انتہا پسندوں کے ساتھ کوئی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن اگر پاکستان میں ایسی تحریکات بڑھیں تو نفسیاتی لحاظ سے ہندوستان میں ایسی فضا قائم ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ انتہا پسند غالب آنا شروع ہو جائیں گے،
اور اگر یہ اتنا غالب آ گئے اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت تک کوئی بددیانت یا ضمیر فروش سیاستدان خائن سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں وہ سیاست میں ابھرے اور اپنی حکومت کی خاطر ان سے سمجھوتوں پر آمادہ ہو گئے تو پھر ہندوستان میں نہایت خطرناک حالات ظاہر ہوں گے۔ 10 یا 11 یا 12 مسجدوں کے منہدم ہونے کا سوال نہیں رہے گا، پھر خطرہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسجدیں منہدم کی جائیں، پھر 2 یا 4 یا 100 کو زبردستی مرتد بنانے کا سوال نہیں رہے گا، پھر کروڑوں کی تعداد میں وہاں مسلمانوں کو مرتد بنایا جائے گا۔ گلی گلی میں، قصبے قصبے میں، شہر شہر میں، صوبے صوبے میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ یہ وہ خطرات ہیں جو نہایت خطرناک صورت میں ہندوستان کے افق پر مجھے ابھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو جیسا کہ میں نے بیان کی ہے صداقت پر قائم رکھتے ہوئے، انتقامی جذبات سے پاک ہو کر صاف صورت میں نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کریں اور رائے عامہ کو اس کے خلاف آمادہ کریں، اور ہندوستان کے احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ سمجھدار سیاستدان سے رابطے پیدا کر کے ان کو وہاں اپنے ملک میں ان باتوں سے آگاہ کریں۔ غالباً وہ آگاہ ہیں، لیکن مزید وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ آج تمہارے ملک کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تم انتہا پسندوں کو یہاں ابھرنے نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے خلاف جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی خطرہ درپیش ہو اس کے دفاع میں ہم ہمیشہ سب سے اول صف میں، سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ ہمیشہ سینہ سپر رہیں۔